बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। ए रब जो हर मुश्किल से निकालने वाला है, अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में हमें। स्मार्ट लॉकडाउन के पहले ही रोज मार्केटें मैदान जंग में तब्दील। मुख्तलिफ शहरों में ताजरों ने जबरदस्ती दुकानें खोली तो पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। बाज मार्केटों में पुलिस और ताजरों में तलख कलामी भी हुई। ईद पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज ही हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। लाहौर, रावलपिंडी, झंग समेत कई शहरों में ताजरों ने दुकानें खोलने की कोशिश की। लाहौर आजम मार्केट में इंतजामिया और पुलिस में तलख कलामी भी हुई। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान की जानब से रेल बाजार से घंटा घर चौक तक रैली निकाली गई। ताजरों का कहना था कि कारोबार में पहले ही बहुत नुकसान का सामना है, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुकानें खोलने पर पुलिस भी हरकत में आ गई और फौरी बाजारों में पहुंच गई। जवाबी एक्शंस करके दुकानें बंद करा दी। तलख कलामी और मुज़ाहमत करने पर ताजरों को गिरफ्तार भी किया गया। ताजरों के एहतजाज से वाज़ेह हो गया कि हुकूमत ने ताजरों को एतमाद में लिए बगैर स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन 5 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें तमाम बाजार, शॉपिंग मॉल, शादी हॉल्स, कारोबारी अदारे, होटल मुकम्मल तौर पर बंद रखने के अहकामात हैं। वेलकम बैक। लिया में ताजिर हुकूमती अहकामात के खिलाफ डट गए। हुकूमती लॉकडाउन को मुस्तरद करते हुए दुकानें खोल ली। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर तुरानी। हुकूमत की जानिब से ईद के मौके पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 8 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसमें तमाम बाजार, शॉपिंग मॉल समेत बहुत से दीगर कारोबारी जिंदगी को बंद रखने के अहकामात जारी किए गए। मगर लिया में सुबह होते ही अंजुमन ताजरान की जानिब से हुकूमती अहकामात मानने से इनकार करते हुए मार्केट और बाजार खोले गए। जिस दौरान ताजरान का मौक़िफ़ था, हमने ईद के लिए करोड़ों रुपयों का सामान खरीदा, बाजार बंद होने से हमारा मुआशी नुकसान होगा, हम मजीद मुआशी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिला इंतजामिया की जानिब से जबरदस्ती बाजार बंद कराए जाने पर ताजरान ने चौबारा रोड ब्लॉक करते हुए धरना दे दिया। ताजरान और जिला इंतजामिया के दरमियान दिन भर दुकानें खोलने और बंद कराने पर आंख मचोली होती रही। असिस्टेंट कमिश्नर लिया ने हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़म का इरादे के साथ रुकावट की सूरत में कानूनी कार्रवाई करने का इंदिया भी दिया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साचिन न्यूज, लिया। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी रह गए। दूसरे शहरों की तरह कमालिया के शहरियों ने भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया, मगर कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं असद राजपूत से। जी असद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमालिया में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए दूसरे शहरों की तरफ बड़ी तादाद में शहर जो है कमालिया में लगी मवेशी मंडी में पहुंच चुके हैं। और एक बात भी करेंगे, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिनका कहना है कि वो 3 रोज से मंडी में फिर रहे हैं। जो मवेशी हैं उनकी कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, तो मजीद जानते हैं उनका इस वाले से क्या कहना। जी भाई, क्या कहेंगे आप? 3 दिन से फिर रहे हैं मंडी में। जब तक बकरा लेने के लिए आया तो 40 से 50 से कम नहीं बकरा मिल रहा। गरीब इंसान बकरा नहीं खरीद सकता। कम से कम 15,000 20,000 तक मिल जाए तो गरीब कुर्बानी कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता। आगे लॉकडाउन था, काम बंद था, जिसकी वजह से पैसे नहीं मिले। कोई लोग ऐसे मजदूर है जो काम नहीं कर सके, ठीक है, उसकी जितनी मकदार है उसके हिसाब बकरे खरीद रहे हैं, और बकरे बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी का कहना है कि 3 दिन से जो है मंडी में फिर रहे हैं और जो कीमतें वो आसमान से बातें कर रही हैं। लॉकडाउन की वजह से काम भी जो बिल्कुल ना होने के बराबर थे, जिस वजह से जो है खरीदारी करने में जो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 50,000 से कम यहाँ से जो है बकरा नहीं मिल रहा, जिस वजह से उनको जो है खरीदारी कर में जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया असद राजपूत। ईद करीब आते ही टोबा टेक सिंह के शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया, मगर खरीदार जानवर महंगे होने का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं साथ मौजूद हूँ टोबा टेक सिंह मवेशी मंडी में। मैं आपको बताता चलूँ कि मवेशी मंडी में जो ईद करीब आ रही है, शहरियों का रश जो है वो भी बढ़ रहा है। जानवर काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कीमतें जो हैं पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। पिछले साल जो जानवर 40 से 50,000 में फ़रोख्त किया जा रहा था, इस साल उसी जानवर की कीमत जो है वो 1 लाख से तजावत कर गई है। इसके साथ साथ आपको इंतजाम की अगर बात की जाए तो तहसील म्यूनसिपल कमेटी की जानब से इंतजाम जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। शहरियों का रश बहुत ज़्यादा है, मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। 5% लोग हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर पानी की बात की जाए तो ठंडा पानी जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इससे बात करते हैं कि कीमतें किस हद तक ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइसेज हैं। मतलब पिछले साल जो 40 हज़ार का था बकरा, वो इस टाइम उसका 60 या 65 हज़ार रुपया मांग रहे हैं।
تو یہ بہت زیادہ پرائسز ہیں اور جو عام شہری ہے اس کی پہنچ سے باہر ہے. عام جو شہری ہے وہ مطلب اگر یہی پوزیشن رہی تو وہ خریدنے سے قاصر ہے, عام شہری نہیں خرید سکتا. تو دوسری کرونا کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں منڈی میں مطلب ماسک بالکل نہیں, لوگوں نے 4 یا 5% جو لوگ ہیں انہوں نے ماسک لگایا ہوا, باقی کسی نے ماسک نہیں لگایا. اور یہ بھی مطلب ایک خطرے کی علامت ہے جو پوزیشن ملک میں کرونا کی چل رہی ہے, اور لوگ بھی مطلب احتیاطی تدابیر بالکل نہیں کر رہے, اور انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی نہیں ہے پوچھنے والا. جی بالکل, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں ماسک کا استعمال نہیں کر رہے, لوگ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے. اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو جانوروں کی قیمتیں جو ہیں بہت زیادہ ہیں. آج منڈی جو ہے بہت زیادہ تیز ہے. انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ ماسک کا استعمال کروانے کے لیے عملہ جو ہے تعینات کیا جائے اور پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ وہ سختی کریں اور لوگ ماسک کا استعمال کریں. جی بہت شکریہ سلطان سدھو. ضلع چکوال کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمانوں پر ہیں. پچھلے سال کی نسبت جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے سے شہری پریشان ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ثاقب عباس. عید قربان کے لیے 6 مویشی منڈیاں سجائی گئی ہیں. ضلع چکوال کی سب سے بڑی مویشی منڈی چکوال میں لگائی گئی ہے, جس میں بیوپاری چھوٹے بڑے جانور فروخت کرنے کے لیے لائے ہیں. جانور خریدنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سال مہنگائی پچھلے سال کی نسبت دگنی ہے. گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور اوپر منڈی میں آج ریٹ بہت تیز ہے. ایک تو لوگوں کا پہلے ہی کام نہیں ہے کرونا کی وجہ سے, اور اوپر سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی کی بھی رینج میں نہیں ہے مال. پچھلے سال کی نسبت اس مرتبہ بہت زیادہ مہنگائی ہے. جس بکرے پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں وہ 70,000 80,000 اس سے کم نہیں ہے. مویشی منڈی میں وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کے پروگرام خیر خواہ کی ٹیم کرونا سے بچاؤ عید قربان پر احتیاط کرنے کے حوالے سے عوام میں آگاہی پمفلٹ اور ماسک تقسیم کر رہے ہیں, جبکہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے مویشی منڈی میں لائف اسٹاک کا عملہ, پانی کی سہولت و دیگر تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ رجت ثاقب عباس, بیورو چیف سچ نیوز چکوال. اور آپ کو بتائیں اپوزیشن رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ویلکم بیک. جہاں قربانی کے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے, وہاں قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے چھریاں اور ٹوکے بھی خریدے جا رہے ہیں. حافظ آباد کے شہر جلال پور بھٹیا میں جگہ جگہ چھریوں کے سٹالز لگ گئے. رپورٹ کریں گے فرحات منیر. عید قربان پہ جہاں قربانی کے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے, وہاں قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے چھریاں اور ٹوکے کے خریدار بھی نظر آ رہے ہیں. مویشی منڈیوں میں جگہ جگہ چھریوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں, جہاں 100 روپے سے لے کر 500 روپے تک کی چھری اور 2000 روپے تک کا ٹوکا دستیاب ہے. نئی چھریوں کی خریداری کے ساتھ ساتھ پرانی چھریوں کو تیز کروانے کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور یہ سلسلہ عید قربان کی صبح تک جاری رہے گا. کیمرہ مین غلام حسین بوٹا کے ساتھ فرحات منیر, سچ نیوز, جلال پور بھٹیا. عید قربان قریب آتے ہی چیچا وطنی کے شہریوں نے چھریاں اور مختلف اوزار تیز کروانے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا. رانا شہباز کی رپورٹ. چیچا وطنی عید الاضحیٰ قریب آتے ہی چھریاں چاقو تیز کرنے والوں کا کاروبار چمک اٹھا. چیچا وطنی بھر کے مختلف بازاروں میں چھریاں اور بگدے تیز کرنے اور نیا سامان بیچنے والوں کی چاندی ہو گئی. قربانی کے اوزاروں کو تیز کرنے والوں کے ریٹ اور نخرے آسمان کو چھو رہے ہیں, جبکہ نئی چھریاں اور بگدے بیچنے والے بھی ریٹ کم کرنے کو تیار نہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا, لیکن اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام بہت کم ہے. پہلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ کاروبار متاثر ہوا, اب لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے اور چیزوں کے ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ ریٹ ہے, جو چیز 50 کی مل رہی تھی اب 100 کی ملتی ہے. عید قربان کے لیے چھریاں اور بگدے تیز کرتے وقت معمول سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی سامان اس بار مہنگا مل رہا ہے, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جائز اور مناسب منافع رکھ کر شہریوں کو سامان فراہم کریں. جبکہ دوسری طرف شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم چھریاں خریدنے کے لیے آئے ہیں, لیکن اس بار جو چھری ہمیں 300 کی مل رہی ہے وہ پچھلے سال ہمیں 200 کی مل رہی تھی. ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਾਕੂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰ 1000 ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀ 200 ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 300 ਦੀ ਕਰਤੀ ਆ. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ. لیکن دکاندار بھی کیا کرے, پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی بہت زیادہ ہے. چنیوٹ میں جانوروں کے چارے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا. فی بن چارے کی قیمت 20 سے 30 گنا بڑھا دی گئی. عبد الرحمان کلیار کی رپورٹ. چنیوٹ میں عید الاضحیٰ سے قبل شہریوں کو جہاں قربانی کے جانوروں کی خریداری میں پریشانی کا سبب, وہیں جانوروں کا چارہ خریدنا بھی خواب بننے لگا.
ضلعی انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے سبب چارہ ٹال مالکان نے فی من چارے کی قیمتوں میں 20 سے 30 گنا اضافہ کر دیا۔ چنیوٹ میں فی من چارے کا بنڈل ایک ہفتہ قبل 100 روپے کا تھا، جو اب 150 سے 250 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل چارہ نایاب ہونے کی وجہ سے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے مطالبہ کیا کہ چارہ سٹالز پر قیمتوں کا جائزہ لیں اور گرام فروشوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں تاکہ چارہ سٹال پر شہریوں کو سستے داموں جانوروں کے لیے چارہ میسر ہو سکے۔ کیمرہ مین ایم تبسم کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، سچ نیوز چنیوٹ۔ پپلا میں لگنے والی مویشی منڈی میں کیٹل ٹیکس وصولی ممکن نہ ہو سکی۔ بیوپاری اور خریداروں نے کیٹل ٹیکس کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے ٹیکس دینے سے صاف انکار کر دیا۔ محمد آصف کی رپورٹ۔ عید الاضحیٰ کی آمد سے قابل پپلا میں لگنے والی حتمی مویشی منڈی اختتام پذیر ہو گئی۔ گزشتہ منڈیوں کی طرح اس منڈی پر بھی بیوپاری، خریدار، شہری اور مقامی سیاسی شخصیات کیٹل ٹیکس کے خلاف سراپا احتجاج رہے اور حکومتی عائد کردہ ٹیکس کو ظالمانہ ٹیکس قرار دیا۔ 7,000 یقینی کے لیے آئے تھے، لیکن کسی نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا، بس فون کیے ہیں 1-2 کہ آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں، مذاکرات کرتے ہیں ان کے ساتھ، انشاءاللہ ہم بھی آپ سے کوآپریٹ کریں گے۔ ٹیکس دینے کے لیے تو لوگ پہلے دن سے تیار ہیں، لیکن وہ مطالبہ تھا سہولیات کا، وہ اگر سہولیات گھر مجبوری تو باہر واڑے نہیں ویچن واسطے جیب کرایہ کوئی نہیں ہوتا، اتنے 500 روپے ایک دن ہے، وہ 500 روپے سان روپے ایسا غریب کتنے ویچنا۔ حکومت کی جانب سے ماڈل منڈیوں پر جن سہولیات کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ فراہم نہیں کی گئیں۔ وعدے کیتے بھائی تھوان سہولیات دے سی، وہ ساری سہولتاں دیون تے ہر بندہ ٹیکس دے سی تے ٹیکس ہی ساری اپیل ہے کہ ٹیکس گھٹایا ونے، غریب عوام تے ظلم ہے۔ اور مانگے تو مانگا اگلا کن کیا ہوندا، ایتھے وہ جڑا لیا دے بھئی اساں ٹیکس ادا کیویں کران، بھئی اساں پچھو جڑا سانو 500 یا 200 بچنا ہے وہ اساں ٹیکس دے حوالے ٹیکس ادا کر دیواں۔ حکومت کا کوئی انتظام کوئی نہیں۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت ماڈل مویشی منڈیوں پر عائد کیے گئے ٹیکسز میں کمی سمیت ماڈل مویشی منڈیوں سے متعلق سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے تو عوام ٹیکس ضرور دیں گے۔ کیمرہ مین عبدالغفار بھچر کے ساتھ محمد آصف، سچ نیوز، تحصیل پپلا، ضلع والی۔ عید کے موقع پر کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پنجاب میں 8 روزہ لاک ڈاؤن کے حکومتی فیصلے کو کبیر بالا کے شہریوں نے خوش آئند قرار دے دیا۔ علی رضا کی رپورٹ۔ گزشتہ عید کی طرح اس عید پر بھی بازاروں میں عوام کا رش بڑھنے سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ سروں پر منڈلانے لگا، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے 8 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، جس کے مطابق 8 روز کے لیے کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رہیں گی، جبکہ حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول پمپس، آٹو ورک شاپ، سپیئر پارٹس، آٹا چکی، دودھ دہی، سبزی، فروٹ، گوشت کی دکانیں، بیکریاں، میڈیکل سٹورز، ڈرائیور ہوٹل، ایل پی جی گیس ریفلنگ پوائنٹ سمیت ٹائر پنکچر کی دکانیں اور تعمیراتی شعبے سے متعلق دکانیں ایس او پیز کے تحت کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ باقی تمام تر کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ شہریوں نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلی عید پہ بھی لوگوں کا ایک میلے کا سما بن گیا تھا، ایک ہجوم اور رش بن گیا تھا، تو حکومت نے اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عوام کی بہتری کے لیے، صحت کے نظام کی بہتری کے لیے اور اپنے لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے ایک لاک ڈاؤن کی طرف اقدامات اٹھایا ہے۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے، عوام سے اپیل ہے کہ آپ حکومت کے اس اقدام پر عمل درآمد کریں۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔